امان امان امان، اے قصر نشینوں سن لو اعلان، نہ ہو لرزاں مت ہو پریشان، کہ بحکم قرآن خلوص و ایمان کے ساتھ جو انسان توبہ کر لے اور ہو پشیمان، تو خدائے سبحان بخشے گا اس کے گناہان۔ اے خوف زدہ انسان نہ ہو حیران، بیعت کرو اسی آن۔ اس حکم کے ساتھ قصاص قاتلان حسین کیسے ہوگا؟ یہ ایک اجتماعی بخشش کا حکم ہے رفاقہ، قاتلان حسین کا معاملہ الگ ہے۔ خدا کرے ایسے ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو۔ شک مت کرو، ابو صاحب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بخشش کا حکم ہماری حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حکومت؟ ہاں، حکومت شیعان علی۔ حکومت ہماری؟ آپ بہت اچھے امیر، کاش میں بھی ایاز اور راشد کی طرح آپ پر جان قربان کر دیتا اور یہ رات نہ دیکھتا۔ خدا کی قسم اگر ابھی بھی مجھے پتا چل جائے کہ میری جان آپ کو بچا سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں کروں گا۔ میرے جیسے لوگ لہروں کی دوش پر رہتے ہیں ابا قط۔ کاش آپ شمر و شبس جیسوں پر بھروسہ نہ کرتے۔ ان لوگوں نے اپنی بے قدر و قیمت جانوں کے ڈر سے آپ کو مختار کے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ میری مانیے تو امیر، ابھی بھی ان پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ لوگ اگر آپ کا ٹھکانہ جان لیں، مختار کے آگے خود کو میٹھا ثابت کرنے کے لیے آپ کو آگے کر دیں گے۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی میرا مخلص نہیں بچا۔ شبس کتے کی طرح سراغ میں لگا ہوا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں محل سے کب نکلوں گا اور کہاں جاؤں گا۔ اب تک میں نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا ہے۔ اچھا کیا آپ نے۔ اگر یہ لوگ یہ جان لے کہ آپ کب محل سے نکل رہے ہیں تو کچھ ایسا کر دیں گے کہ آپ چھپنے کے مقام پر پہنچنے سے پہلے مختار کے ہاتھ میں ہاتھ لگ جائیں۔ آپ کو اس طرح جانا ہوگا کہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے کہ آپ کب گئے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ صرف تم میرے ساتھ آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ سپاہی بھی ہمیں دیکھیں۔ سپاہی تو آپ کو ہر حالت دیکھ ہی لیں گے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ مثلاً کیا کریں؟ زنانہ لباس بہتر رہے گا۔ ذرا حوصلہ رکھیے، زنانہ لباس بہتر رہے گا۔ آخر امیر کہاں ہے ابا خود؟ ابھی آتا ہوں، ذرا حوصلہ رکھیے، آئیے میرے ساتھ۔
کیا بات ہے بخود؟ خیریت؟ آخر کار امیر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 3 دن سے ہم گھیراؤ میں ہیں، ان قریب کھانا وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ نوبت نہیں آئے گی۔ آئیے۔ اس آدمی نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ کیسا دھوکہ؟ اسے جانا تھا، وہ چلا گیا۔ بغیر بتائے کیوں گیا؟ اگر بتا دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ میں بھی جانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر جاؤ، راستہ کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی نے تمہیں روکا نہیں ہے۔ ہاں چلا جاؤں گا۔ تم سمجھتے ہو کہ مختار کے آگے گھٹنے ٹیک کر سر جھکا کے التماس کروں گا؟ تم بھی اگر سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہو تو غلطی پر ہو۔ مختار تمہاری بیعت ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ میں وعدہ لے لوں گا، اگر مختار اپنے وعدے کو توڑے گا تو پھر حکومت نہیں کر سکتا۔ تمہاری مرضی، یہ امان صرف مصلحت کا کھیل ہے۔ تم بھی ہمارے ساتھ کی طرح خام خیالی میں ہو شبس۔ ارے او ابا قوت، کہاں چلا گیا؟ اتنی دیر کی، اتنی مہلت دی کہ جتنے لوگ بھاگنا چاہتے تھے بھاگ گئے۔ تمہارا مقصد کیا ہے رفاع؟ بن متی، بن حجاج، شمر، نوفل سب بھاگ گئے۔ ہمیں اسی روز اول اس مکڑی کے چالے پر حملہ کر کے ستمکاروں کا خانہ خراب کر دینا چاہیے تھا۔ ابھی تو بسم اللہ ہوئی ہے رفاع، اتنی جلدی فیصلہ مت کرو۔ بہت خوب عراق کے شہنشاہ، یہ نفیس تخت و تاج تمہیں مبارک ہو۔
जब इस पर बैठोगे तो समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं है, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं, समझ जाओगे कि ये ख्वाब नहीं। या दलील अल-मुत्तकीन। अबू मुफलिस, ये तख्त यहां से हटा दो। माफी चाहता हूं अमीर, आपके खादिमों ने बड़ी मेहनत करके महल के आदाब के मुताबिक तख्त को सजाया है। कोई ऐब वगैरह है क्या इसमें? बेऐब होना ही इसका ऐब है। इसे हटवाकर एक सादा सी कुर्सी रखवा दीजिए। हर सवारी का पालान उसके शायान शान होना चाहिए अबू इसहाक। इस खूबसूरत महल में तख्त के बजाय एक सादा कुर्सी रखवाना मुनासिब जोड़ नहीं है। इस तख्त का जलवा अखलाक व किरदार को बदल देता है इब्राहिम। हमें तख्त पर सवार होना है या तख्त को हम पर सवार होना चाहिए। इस महल में हमारी सादगी कोई नामुनासिब जोड़ नहीं है। इस खूबसूरत महल की रौनक हमारी सादगी के आगे एक नामुनासिब जोड़ है। हम चंद दिनों से ज्यादा इस महल के मेहमान नहीं हैं इब्राहिम। हमारी हुकूमत का बच्चा जब चलना सीख जाएगा, हम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर एक सादा से मकान में अदालत की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तय ये पाया था कि हमारी हुकूमत में मौला अली की रंगोबू होनी चाहिए। इब्राहिम, क्या ये हैफ नहीं कि अबू इसहाक उस तख्त पर बैठे जिससे इब्ने मरजाना की बू आती हो? मुझे जवाब मिल गया ईरानी भाई। लोग कई सालों के बाद वो खुतबे सुनना चाहते हैं जिनमें अली की खुशबू हो। बहुत बड़ा बोझ है मेरे कांधों पर। मौला अली के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। जनाब अजीज, इस तख्त को खजाने में जमा करवा दीजिए और इसकी जगह एक लकड़ी की सादा सी कुर्सी रख दीजिए जिसमें ये सारे ज़र्क बर्क ना हो। अमीर मुख्तार मसनूई आराइश और खुशामद पसंद नहीं है। बखुदा हैफ है। इस तख्त की जगह जो चीज भी रखी जाए इस जगह की तौहीन है। फर्ज कीजिए कि ये तख्त इन सुतूनों और दरवाजों की तरह है। यकीनन कल को हुक्म हो जाएगा कि इन बड़े बड़े दरवाजों को तोड़कर तबेले का दरवाजा लगा दो। माफ कीजिएगा, आपका इसमें गिरामी? आपका नौकर अबू मुफलिस इब्ने मुहर्रिर। अबू मुफलिस, अगर पहले की तरह महल के खुशामदी रहना चाहते हो तो बातें मत घुमाओ। अगर अमीर मस्जिद से आए और ये तख्त यहां नजर आया तो तख्त और उसके खुदामों को एक साथ तोड़ दें। जैसी अमीर की ख्वाहिश। इस तख्त को बदलना अदल और इंसाफ के बरखिलाफ है। ये तख्त किसी और जगह काम भी नहीं आ सकता। हुकूमती खजाने का सरमाया है। अगर इसे रख दिया जाए तो इसकी लकड़ियों को दीमक खा जाएगी, इसे खराब कर देगी। आखिर अमीर इतनी सारी खूबसूरतियों के बीच तख्त से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये तख्त नहीं है अबू मुफलिस। एक ऐसी मसनद है जो अमीर की कब्र का अजाब बन सकती है।